اکثر یہ بات بہت زیادہ چل رہی ہے کہ دیکھنے میں یہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ہمارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے لڑکوں کی شادیاں دیوبندی لڑکیوں سے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے سنی مسلمان وہ بھی ہیں جو اپنی لڑکیوں کو دیوبندیوں میں دے رہے ہیں۔ معلوم نہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اے میرے پیارے مسلمانوں، ہمارا کام صرف سمجھانے اور بتانے کا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھو گے تو پھر دیکھنا میدان محشر میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ آئیے اسی کے تعلق سے کہ وہابیوں میں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، دیوبندیوں سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں وہابیوں سے نکاح کرنے کے متعلق کہ سنی مرد یا عورت کا رافضی، وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، چکرالوی جتنے بھی جملہ مرتدین ہیں ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کیا تو نکاح نہ ہو کر زنا خالص ہوگا۔ سمجھے، اگر آپ نے نکاح کر دیا، مان لیجئے کہ اگر آپ نے اپنی لڑکی دیوبندیوں میں دے دی تو نکاح نہیں ہوا، چاہے ایک بار نہیں کروڑ بار اس کا نکاح پڑھوا دو، اگر وہ دیوبندی لڑکے کے گھر میں ہے تو سمجھو خالص زنا ہو رہا ہے، زنا۔ اکثر ہمارے کچھ کم العقل سنی مسلمان جنہیں دین کی معلومات اور ایمان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، وہ وہابیوں سے آپس میں رشتے جوڑتے ہیں۔ کچھ بد نصیب سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہابیوں سے آپس میں رشتے قائم کرتے ہیں۔ کچھ سنی حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہابی عقیدے کی لڑکی اپنے گھر بیاہ لو، اپنے گھر لے آؤ، پھر وہ ہمارے ماحول میں رہ کر خود بخود سنی ہو جائے گی۔ اول تو یہ نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکی کا سنی اور لڑکی وہابی عقیدے پر قائم تھی، لڑکا سنی اور لڑکی وہابی عقیدے پر قائم تھی، لہذا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا۔ سینکڑوں جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی سنی نے وہابی گھرانے میں یہ سوچ کر رشتہ کیا کہ ہم کسی طرح سمجھا بجھا کر اپنے ماحول میں رکھ کر انہیں وہابی سے سنی صحیح العقیدہ بنا دیں گے، لیکن وہ سمجھا کر سنی بنا پاتے اس سے پہلے ہی ان وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، ان وہابی رشتہ داروں نے انہیں ہی کچھ زیادہ سمجھا دیا اور اپنا ہم خیال بنا کر معاذ اللہ سنی سے وہابی بنا ڈالا۔ ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی اور دین و دنیا دونوں ہی برباد ہو گئے۔ دیکھا، بڑی ہوشیاری دکھا رہا تھا کہ ہم لڑکی لے رہے ہیں، جب ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارا ماحول سمجھ کر ہمارے ماحول میں رہ کر سنی بن جائے گی، اور خود دیوبندی ہو گیا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایسے شخص کو سمجھایا جا سکتا ہے جو وہابیوں کے بارے میں حقیقت سے واقف نہیں ہو، لیکن ایسے شخص کو کبھی نہیں سمجھایا جا سکتا جو سب کچھ جانتا اور سمجھتا ہو۔ علماء دیوبند کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام اور بزرگان دین کی شان اقدس میں گستاخیوں کو سمجھتا ہے، ان کی کتابوں میں وہ سب گستاخانہ عبارتوں کو پڑھتا بھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ یہی کہتا ہے کہ وہابی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، انہیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، دیکھنا کہ ان کے لیے قیامت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ میرے پیارے اسلام کے مقدس شہزادوں، ہم تو آپ کو صرف یہی پیغام دیں گے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن دیوبندیوں سے، وہابیوں سے کبھی رشتہ ناتا مت جوڑنا، کیونکہ یہ نکاح جو تم کرتے ہو یہ نکاح حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، جس کو شریعت منع کر رہی ہو یہ کام تم کبھی مت کرنا۔ میرے پیارے مسلمانوں، سنیوں کے اندر نہ ہی لڑکوں کی کمی ہے، سنیوں کے اندر نہ ہی لڑکیوں کی کمی ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو ہے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے سارے کام بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ کی نیت میں ہی فطور ہوگا تو سمجھو تو آپ رحمان کے راستے پر نہیں بلکہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ذرا ہوش کے ناخن لو اور دیوبندیوں میں رشتے ناطے کرنا بند کرو، نہیں تو ورنہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو